رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. غرق عشق شوق غرق است اندرین. غرق عشق شوق غرق است اندرین. عشقهای اولین و آخرین. عزیزان محترم، آج 15 मई 2026 हम यहाँ जामिया मस्जिद बैतुल मामूर में जुम्मा की निस्बत से हम जमा हैं। जाअ रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने तशरीफ लाई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, हम मौसम हज में ऊंट किराए पर हम दे रहे, हुज्जाज को हुज्जाज उन पर सवारी करके हज करती, लेकिन या रसूलल्लाह, हम भी उनके साथ जाते हैं और हम भी हज करते, तो क्या या रसूलल्लाह ये हज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि हम किराया भी वसूल करते, वो तो एक किस्म तिजारत हुआ, कारोबार हुआ। सरदार दो जिहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब नहीं दिया।
جواب نہیں تھا، وحی کی انتظار تھا. فجاء جبریل فانزل اللہ هذه الآیہ. ڈائریکٹ جبریل نے تشریف لائی اور یہ آیات نازل ہوئی. سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ آؤ، تیرا حج ہے بس. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. او حجاج کرام، تم پر کچھ گناہ نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں کہ تم تلاش کرو گے اپنے رب کی فضل، یعنی تجارت. حج کے لیے حاجی روانہ ہوا، لیکن راستے میں یا وہاں حرمین میں وہ کچھ خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. حاجی صاحب کا نیت صرف حج کرنا ہے خدا کی رضا کے لیے. مقصود اصلی اس کا تجارت نہیں ہے، حج ہے. لیکن حج کی ضمن میں اس نے کوئی چیز خریدا یا بیچا، تجارت کیا اپنی خرچہ کے لیے یا بچوں کے لیے، تو اس میں خدا نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. مقصود اصلی حج سب تیرا حج کرنا ہے خدا کی رضا کے لیے. اس کی ضمن میں اگر خرید و فروخت نے کیا تو تجھ پر کچھ گناہ نہیں. ہاں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، نو ذو الحجہ کو حجاج کرام سب کے سب عرفات جاتے ہیں. عرفات جو ہی حدود حرم سے باہر ہے، زمین حرم میں نہیں، زمین حل میں ہے، حدود حرم سے باہر ہے. اور وقوف عرفہ، عرفات میدان میں کھڑا ہونا، یہ حج کی اہم ترین رکن ہے. وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا، کسی حاجی نے عرفات میں وقوف نہیں کیا، تو نہ اس پر دم ہے نہ کفارہ ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ نہ کفارہ سے اس کی تدارک ہوتا ہے نہ دم سے، بلکہ حاجی صاحب کی حج نہیں ہوا، اگلے سال پھر اس کو حج کرنا ہے. نو ذو الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. میدان عرفات
ایک جگہ کا نام ہے عرفات. عرفات تعارف سے ہے. عرفات اس لیے کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے اتارا ہندوستان میں سراندے پہاڑ پر، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان جدائی تھی. پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان سے بلایا اور حضرت حوا کو جدہ سے میدان عرفات میں کئی سال بعد دونوں کی ملاقات ہوا. دونوں کی ایک دوسرے سے پہچان تعارف ہوا. انت آدم نعم، انت حوا نعم. دونوں کی ملاقات اور تعارف ہوا، تو اسی وجہ سے اس میدان کو عرفات کی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل 40 بار حج کیا. 40 بار. تو حجاج کرام کو خطاب ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. او حجاج کرام، نوز الحجہ غروب آفتاب کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد، اہم رکن بجا لانے کے بعد، جب تم عرفات سے لوٹوں گے تو پھر کہاں ٹھہرنا ہے، رات کہاں گزارنا ہے، اور وہاں کیا کرنا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جیسے عرفات میدان میں تم خدا کو یاد کرتے تھے پورا دن. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میدان عرفات میں تم صرف خدا کو یاد کرتے تھے. اب میدان عرفات سے لوٹنے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ عند المشعر الحرام. خدا کو یاد کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ. او حجاج کرام، اپنے خالق حقیقی، اپنے معبود، اپنے محبوب کو یاد کرو. کہا عند المشعر الحرام. مشعر حرام پہاڑ کے، مشعر حرام ایک پہاڑ ہے مینا اور عرفات کے درمیان میں. اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں. مشعر مانا علامہ، نشانی. امام اس پر وقوف کرتا ہے. تو اسی پہاڑ پر کوئی حاجی چڑھ گیا تب بھی صحیح، ورنہ مشعر حرام پہاڑ کے ارد گرد ہر طرف جو ہے وہ مزدلفہ ہے. حجاج کرام عرفات سے آ کر مغرب اور عشاء کی نماز، دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتے ہیں مزدلفہ میں.
نماز سے فارغ ہو کر دنوں سے پھر حجاج کرام مزدلفہ میں کنکریوں کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کل 10 ذی الحج ہے، یوم العید ہے کل، پھر صبح سویری مزدلفہ سے لوٹنا ہے، مینا کی طرف جانا ہے، وہاں جمرہ کو مارنا ہے۔ تو خدا نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، او حجاج کرام اپنے محبوب اپنے خالق کے حقیقی کو یاد کرو، اس کی ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں حجاج کرام ذی الحجہ کی 10 رات، عید والے رات حجاج مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور حجاج کرام ذکر و اذکار میں مشغول ہوتی۔ خدا نے فرمایا کس طرح یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، خدا کو ایسے یاد کرو جیسے کہ خدا نے، جس طرح کہ خدا نے تم کو سکھلایا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ نے تم کو سکھلایا ہے اسی طریقے سے وہ یاد کرو۔ اپنی خواہشات، اپنی بدعات کو، اپنی خرافات کو خدا کی یاد میں شامل مت کرنا۔ کما ہداکم، جیسی کہ خدا نے، جس طرح کہ خدا نے تم کو سکھلایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، خدا کے سکھلانے سے پہلے تم ناواقف تھے، تم کو حج کے احکام مناسک وہ یاد نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم کو حج کے احکام وہ نہیں آتے تھے، ناواقف تھے۔ جبریل نے آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خدا نے فرمایا ابراہیم اب حج کر۔ یا رب میں کس طرح حج کرو؟ فجاء جبریل فأخذ بيده وقال تعال یا ابراہیم، جبریل کو خدا نے بھیجا اور جبریل نے ابراہیم سے کہا کیا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو ہاتھ سے پکڑا، طواف، سعی، عرفات، منی، مزدلفہ، تمام احکام مناسک حج جبریل نے حضرت ابراہیم کو سکھلایا۔ اور آخر میں کہا میدان عرفات میں جبریل نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ وہ زمانہ تھا کہ میدان عرفات میں ایک حاج موجود تھا، اب طلوع کو ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا میدان عرفات میں ایک حاج تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ ابراہیم، وہ خلیل اللہ، جس کے اولاد میں خدا نے کم سے کم 14,000 انبیاء کرام کو بھیج دیے، ایک جبریل تھے اور ایک ابراہیم علیہ السلام۔ تو خدا نے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، خدا نے فرمایا میرے سکھلائے ہوئے طریقے سے پہلے تم ناواقف تھے، طواف سے بھی، سعی سے بھی، عرفات سے بھی، قربانی سے بھی، مزدلفہ سے بھی اور رمیہ سے بھی۔ تم شکر ادا کرو، وَاذْكُرُوهُ، بس اس کو یاد کرو۔
دور دراز سے تم نے سفر کر کے اپنی گاؤں وطن بچوں بیوی والدین مال دولت کو چھوڑ کر یہاں تک کیا جی صاحب تجھ پر عشق کا اتنا غلبہ اور اتنا جذبہ ہوا کہ تو نے اپنے کپڑوں کو بھی پھینک دیا اور دو چادروں کو تو نے اڑا اور ننگا سر تو کھڑا ہے. بس اس وقت اپنے ملک کے لیڈروں کو یاد مت کرنا, اپنے ملک کی پارٹیوں کو یاد مت کرنا, اپنے دادا دادی کو یاد مت کرنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اپنے خالق حقیقی اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرو. مولانا روم نے فرمایا پس بزرگی ہست اندر یاد او, پس بزرگی ہست اندر یاد او, یاد او کن یاد او کن یاد او. بزرگی اس کی یاد میں ہے, اس کو یاد کر اس کو یاد کر اس کو یاد کر. رحمان بابا نے کیا خوب فرمایا, کم کلام چیز بیتالا چاسر اکرم, کم کلام چیز بیتالا چاسر اکرم, سلطو بیدی پاغ کلام زمان. ما سوال یارا ہر چدی رحمان, خدا کی سوا جو کچھ بھی ہونا. ما سوال یارا ہر چدی رحمان, وکفر دی پدند عاشقان. خدا کی سوا کسی اور کو یاد کرنا یہ عشاق کی نزدیک کفر ہے. اگر تو حقیقی عاشق اپنی معبود اپنی محبوب حقیقی پر بس اس کو یاد کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.